انور تاج صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اور اس کی پوری ٹیم کو اس بہترین بجٹ پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہترین بجٹ کے بارے میں اکثر حکومتی بینچوں سے یہ بات ہوتی ہے، یہ دعویٰ ہوتی ہے کہ یہ بہترین بجٹ ہے، اور اپوزیشن سے یہ الزام ہوتی ہے کہ یہ بہترین نہیں ہے. لیکن اس کا فیصلہ عوام کرتی ہے، اس کا فیصلہ اکانومسٹ کرتے ہیں، اس کا فیصلہ جو ہر سیکٹر کے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک بہترین بجٹ ہے. جتنی بھی ماہر معاشیات ہے، جتنی بھی عوام کے لوگ، جتنی بھی لوگ ہیں، سب اس بجٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے 900 ارب روپے، اس کے علاوہ اختصاص پروگرام کے لیے 260 ارب روپے، کرنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں ایکسپورٹ 16% اس میں اضافہ. پاکستان میں جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے وہ 5 ارب ڈالر سے 25 ارب ڈالر تک پہنچ گئے. اس کے علاوہ کسانوں کے لیے زبردست اعلانات کی گئی. اس میں ہر گھرانے کے لیے تقریباً 60 لاکھ گھرانوں کے لیے 5 لاکھ انٹرسٹ فری قرضہ. اس کے علاوہ ہر گھر میں ہر نوجوان کے لیے ایک نوجوان کے لیے ٹیکنیکل ٹریننگ، اور اسی طرح بجلی، آٹا، دالیں، اس پہ تقریباً 500 ارب کا سبسڈی. تو اس لحاظ سے یہ ایک عوام دوست بجٹ ہے، اور اس میں غریب لوگوں کے لیے بہت زیادہ ریلیف ہے. جناب اسپیکر، اس ہاؤس میں ہم اکثر یہ سنتے ہیں، اس طرف سے اکثر یہ بات آتی ہے کہ نئے پاکستان میں یہ ہوا، نئے پاکستان میں یہ ہوا. تو اب میں تھوڑا سا کمپیریزن کروں گا کہ نئے پاکستان اور پرانے پاکستان میں کیا ہو رہا تھا. پرانے پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کے لیے آئی پی پیز کے مہنگے کنٹریکٹ ہوتے تھے، جس میں کک بیکس اور کمیشن لیا جاتا تھا. جبکہ نئے پاکستان میں 54 سال بعد 10 بڑے ڈیم بننے جا رہی ہے، جس سے نہ صرف سستی بجلی پیدا ہوگی بلکہ 80 لاکھ ایکڑ زمین بھی زیر آب آئے گا. اور یہ منصوبے عمران خان اپنے کک بیکس یا کمیشن کے لیے نہیں، پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے کر رہے ہیں. پرانے پاکستان میں حکمران کے سر پہ بھی اگر درد ہوتا تو علاج کے لیے لندن جاتے تھے، اس میں غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا. جبکہ نئے پاکستان میں ہر پاکستانی کی جیب میں 10 لاکھ کا صحت کارڈ کا انصاف ہے، جس سے وہ پاکستان کے بہترین پرائیویٹ ہاسپٹل میں اور سرکاری ہسپتال میں وہ علاج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پرانے پاکستان میں حکمران کی انڈسٹری ترقی کرتی تھی، حکمران کی سٹیل ملز وہ ترقی کرتی تھی. جبکہ نئے پاکستان میں عوام کی انڈسٹری ترقی کرتی ہے. جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے یا اسمال انڈسٹری ہے یا ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے وہ ترقی کرتی ہے. اس کے علاوہ نئے پاکستان میں پرانے پاکستان میں مزدور دور دراز علاقوں سے شہروں میں فٹ پاتھ پہ کھلے آسمان کے نیچے گرمی میں اور سردیوں میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے تھے. جبکہ نئے پاکستان میں اس مزدور کے لیے گرم بسترا، اس کے لیے پانی، اس کے لیے کھانا دیا جاتا ہے اور اس کو عزت ملتی ہے. پرانے پاکستان کے حکمران سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا تھا، جبکہ نئے پاکستان کے حکمران سے جب ڈو مور کی بات ہوتی ہے تو اس کا جواب ہوتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ فرق ہے جی. پرانے پاکستان کے حکمران کے محلات اور پلازے اور مختلف دبئی میں لندن میں پلازے اور محلات ان کے بنتے تھے، اور نئے پاکستان کے حکمران غریب کے لیے 50 لاکھ کے گھروں کی بات کرتی ہے اور اس پہ کام بھی شروع کرتا ہے. پرانے پاکستان کے حکمران جب مغربی طاقتوں کے سامنے جاتے تھے تو اس کے ہاتھ میں پرچیاں ہوتی تھی اور اس کے پاؤں کامتے تھے.
جبکہ نئے پاکستان کے حکمران جب مغربی طاقتوں کے پاس جاتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں، وہ ختم نبوت کی بات کرتی ہے، وہ ناموس رسالت کی بات کرتی ہے، اور وہ اسلامی فوبیا کی بات کرتے ہیں، وہ ریاست مدینہ کی بات کرتی ہے۔ پرانے پاکستان کے حکمران کے منہ سے ہم نے کبھی ریاست مدینہ کی بات نہیں سنی، ہم نے کبھی اسلامی فوبیا کی بات نہیں سنی، ہم نے کبھی ناموس رسالت کی بات پرانے پاکستان کے حکمرانوں سے نہیں سنی۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحب، میں تھوڑا اپنے حلقے کی طرف بھی وہاں کے کچھ مسائل ہیں اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ جو بجلی کا ہے، جس کا مین وجہ بھی یہی ہے کہ بجلی مہنگی ہے، جس کی وجہ سے اس مہنگی بجلی کی وجہ سے عوام بل دینے سے بہت زیادہ اس کو تکلیف ہے۔ تو بجلی کی ٹھیک کرنے میں خاص کر میرے حلقے میں پیسکو جو ایک ادارہ ہے اس کی ریفارم کی ضرورت ہے، اس کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے۔ وہاں پر میں مانتا ہوں کہ وہاں پہ سٹاف کی کمی ہے، لیکن پیسکو کو بہتر کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے جو 21 ارب کی اناؤنسمنٹ کی تھی، تو اس کو گراؤنڈ میں جلد از جلد اس پہ لگنا چاہیے تاکہ وہاں پہ میٹرائزیشن ہو جائے، وہاں کے اے بی سی کیبل لگ جائے، وہاں کے جو سسٹم ہے وہ اپ گریڈ ہو جائے، جس سے بجلی کا جو لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے میرے حلقے میں اسپیشلی اور خاص کر پیسکو میں ہر جگہ پہ پاکستان میں جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے۔ دوسرا، میں شکر گزار ہوں اپنی حکومت کا کہ اس نے شب قدر میں ایک 132 KV گریڈ اسٹیشن منظور کرائی، اور انشاءاللہ اس پہ بہت جلد کام بھی شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ گیس کی مد میں میرے حلقے میں تقریباً مجھ سے پہلے 15% ایریا میں گیس تھا، اور 85% ایریا ایسا تھا جہاں پہ گیس کی پائپ لائنز نہیں تھی۔ الحمدللہ اس گورنمنٹ میں گیس کی پائپ لائننگ پہ کام شروع ہوا ہے، لیکن کچھ جابز نمبر ابھی بھی اس کی منظوری نہیں ہے، تو کائنڈلی اس جابز نمبر پہ کام شروع ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ مین ٹرانسمیشن لائن جو چرسدہ کو نوشہرہ سے منظور ہوئی تھی، جو کووڈ کی وجہ سے اور باہر سے کچھ اس کے لیے پائپس وغیرہ امپورٹ کرنا تھی، جس پہ ابھی تک کام شروع نہیں ہوا، تو کائنڈلی اس پہ جلد از جلد کام شروع کی جائے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن کے مد میں میرے حلقے شب قدر میں ہائر ایجوکیشن کے پاس 2400 کنال زمین ہے، اور تنگی میں اسلامی یونیورسٹی کے پاس 1000 ایکڑ زمین ہے۔ تو ایک یونیورسٹی کیمپس شب قدر کے لیے اور ایک یونیورسٹی کیمپس تحصیل تنگی کے لیے منظور کی جائے اور اس پہ کام شروع ہو جائے، تاکہ وہاں کے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم نزدیک سے مل سکے۔ اس کے علاوہ روزگار کے لیے ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کی ضرورت ہے، وہاں پر ماربلز، کرومائٹ، نیفرائٹ، اس طرح بہت زیادہ معدنیات ہے، تو اس کے لیے ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کی ضرورت ہے، بالکل مومن کے اٹیچ جو ایریا ہے اس میں بننا چاہیے۔ اس کے علاوہ زراعت کے شعبے میں یہ حکومت بہت سے اقدامات کر رہے ہیں۔ میرا حلقہ اسپیشلی ایک ایگریکلچر ایریا ہے، وہاں پہ ہر قسم کی سبزیاں، فروٹس وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے کولڈ سٹوریج کی ضرورت ہے، تو ہر تحصیل کے لیے 2 کولڈ سٹوریج منظور کی جائے، سٹوریج منظور کی جائے، تاکہ وہاں سے ارزان نرخ پر اور سبزیاں اور فروٹ وغیرہ اس میں سٹور کی جا سکی۔ فارم ٹو مارکیٹ کی ضرورت ہے۔ اریگیشن کے لیے میں نے کچھ سکیم اس کی PC1 PDWP سے بھی کروائی تھی، اور DDWP بھی اس پہ ہوا تھا واٹر ریسورسز سے، تو کائنڈلی اس کو PSDP میں شامل کی جائے۔ اس کے علاوہ مومن ڈیم میں جو لینڈ کمپنسیشن کا ایشو ہے، لوکل تھوڑا سا اس میں ایشو ہے، تو کائنڈلی وہاں کے جو وابڈا والے ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے، تو لوکل وہ ایشو جلد از جلد ختم کی جائے، تاکہ لوگوں کو مومن ڈیم کا وہ معاوضہ مل جائے۔ اور اس میں جو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے ترقیاتی پیکج 4.5 ارب کی اناؤنسمنٹ کی تھی، تو کائنڈلی ان لوگوں کی مرضی سے وہ ترقیاتی پیکج ان لوگوں کو دی جائے، نہ کہ وابڈا پنجاب سے جا کے وہاں پر خود منصوبے شروع کرے، کیونکہ وہ پنجاب سے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پر کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، تو ان لوگوں کی مرضی سے وہ ترقیاتی پیکج وہاں پر لگائی جائے۔ اس کے علاوہ جو بھی رائلٹی وغیرہ ہے اس کا وہ ایشو بھی حل کیے جائے۔ جو قبائلی اضلاع ہے وہاں کے روزگار کے لیے جو بہت زیادہ ضرورت ہے،
اسپیشلی مومند اور باجوڑ، وہاں پر 2 بارڈر ہے، گورسل بارڈر اور نواپاس، ان 2 کو کھولا جائے تاکہ وہاں کے قبائلی نوجوانوں کو اس سے نہ صرف مومند کو بلکہ چارسدہ کو، باجوڑ اور ملکنڈ، ان لوگوں کو روزگار کا، افغانستان کے ساتھ تجارت کا ایک بہترین موقع مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں، جو افواج پاکستان کے جوان ہیں جو سرحدوں پہ دن رات قربانیاں دیتی ہے، شہادتیں دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ادھر سکون سے ہے، تو ان جو سرحدوں پہ اسپیشلی جو وہ ایریا جیسے انڈیا کی سرحد پہ ہے یا افغانستان کی ہے، تو ان لوگوں کے لیے اسپیشل پیکج وہ اس میں شامل کی جائے۔ جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے، جو وار اینڈ ٹیرر میں سب سے زیادہ شہادتیں اور قربانیاں ان لوگوں نے دی ہے، تو جو مراعات پنجاب کی پولیس کی مل رہی ہے تو وہ خیبر پختونخوا کی پولیس کو بھی وہ مراعات دی جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور ایشو جو آج کل جس کی وجہ سے غریب لوگ بہت زیادہ تنگ تھے، گندم کی شارٹیج آئی تھی، تو الحمدللہ اس وقت تو بمبر گندم کی کراپ ہو گئی ہے، لیکن میں یہ ہمارے جو کنسرن منسٹر ہے اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ نے جو گندم لینا ہے صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، افغانستان کے لیے بھی لے لے، کیونکہ اکثر اسی وجہ سے پھر شارٹیج آ جاتی ہے کہ ہماری گندم افغانستان سمگل ہو جاتی ہے اور پھر ادھر شارٹیج آ جاتی ہے۔ تو دونوں ملکوں کو نظر میں رکھے اور دونوں ملکوں کے لیے ذخیرہ جمع کر لے تاکہ پھر آئندہ کے لیے اس طرح کا کوئی ایشو نہ آ جائے۔ آخر میں جناب اسپیکر، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور انشاءاللہ جی، اور مجھے نہیں ٹوکا۔ تھینک یو۔